کہ یہ جو غلامی کی بدترین دستاویز ایکٹ 74 اس کو منسوخ کیا جائے اور آزاد کشمیر کو پاکستان کے تحت ملا کر ایک آزاد جمہوری انقلابی حکومت قائم کی جائے جو 2 آٹونومس پروونسز پر مشتمل ہو، اور وہ آزاد جمہوری انقلابی حکومت جو ہے جو ان آزاد علاقوں جس کی ہم خود فریبی کا شکار ہے 62 سال میں، ان آزاد علاقوں پر مشتمل ہو بقیہ کشمیر کے علاقوں کی آزادی کے لیے رہبرانہ اور رہنمانہ رول ادا کرے، اس وقت تک بات آگے نہیں بڑھے گا۔ اب میں کہنا چاہوں گا آپ سے، یہ جو بلتستان پیکج ہے یہ ایسے ہی نہیں اتر گیا، اس کے پیچھے جو ہے جنرل مشرف کا 4 پوائنٹ ایجنڈا اور وہ خفیہ سفارتکاری ہے جس کے تحت یہ طے ہو چکا ہے انڈیا اور پاکستان کے درمیان، اور جیسے کہا نذیر نازک صاحب نے اور جواہر صاحب نے کہ یہاں عالمی سامراج کے انٹرسٹ ہیں، وہ بڑے قانونی اور گندے انٹرسٹ ہیں، ان انٹرسٹ کی بنیاد پر ان دوروں کو اس علاقے میں پانتو بنا کر انڈیا اور پاکستان کو حکمران طبقات کو یہاں کی بڑھتی ہوئی قوت ہے جو عوام دوست قوت ہے اس کا راستہ روکنے ہی کی کوشش میں جو ہے ہماری آزادی کا گلا بھی گھونٹا جا رہا ہے۔ تو میں جو آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس میں یہ طے ہے کہ یہ کشمیر کے اس سے فخر کرنے ہیں، کیا کہتے ہیں اسی جو کنٹرول لائن ہے اس کو جو ہے پرماننٹ جو ہے بارڈر کا درجہ دینا ہے، ادھر ایک ریجن یہ بنانا ہے، ایک وہ بنانا ہے، ادھر 3 ریجن بنانے ہیں، اور نام نہاد کی قسم کا آٹونومس اسٹیٹس دے دینا ہے ویلی والوں کو، اور اس میں ہی وہ خوش ہوں گے۔ اور یہ جو خونی لکیر ہے اس خونی لکیر کو مستقل سرحد کا درجہ دے کر جو ہے ایسٹرن بارڈر پر پاکستان کو ریلیف دلا کر ویسٹرن بارڈر میں جھونکنا ہے، پاکستان کو جھونک بھی دیا گیا، افغانستان تک ہی نہیں بلکہ وہاں سے آگے جانا ہے، بس ایشیا میں بس ایشین کنٹری جو ہے وہاں جانا ہے، اور یہ سارا گراہ ہو رہا ہے کس کے خلاف؟ دنیا کے محنت کشوں کے خلاف، دنیا کے جمہوریت پسندوں کے خلاف، اور کون کر رہا ہے؟ عالمی سامراج کر رہا ہے۔ تو ایسے میں جو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم آزاد ہو، چونکہ ہماری آزادی میں قومی جمہوری انقلاب جو ہے عالمی سامراج کے راستہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہوگا، اور ہمیں جموں کشمیر کے اندر قومی جمہوری انقلاب کی لڑائی لڑنی ہے، قومی آزادی کی لڑائی لڑنی ہے، اور قومی جمہوری انقلاب کی لڑائی میں، قومی آزادی کی لڑائی میں ہم ساروں کو باہر آنا ہوگا، ہم ساروں کو چپ چاپ جو ہے تقاریر سیمینار نعرے اس سے بات نہیں بنے گی۔ ہم نے اسی ننگی جاہلیت کو بانٹتے ہوئے ہم نے ایک قدم آگے بڑھا ہے، ہم نے ایک قدم آگے بڑھا کر جموں کشمیر کے غیرت مندوں سے، جموں کشمیر کے جرأت مندوں سے، جموں کشمیر کے آزادی پسندوں سے اور جموں کشمیر کے بہادروں سے ہم نے اپیل کی ہے، آئیں سارے آئیں، 5 نومبر کو آئیں، اس بربریت کے خلاف، اس ننگی جاہلیت کے خلاف باہر نکلیں۔ یہ جو ناپاک پیکج ہے جو گلگت بلتستان کے عوام کے نام پر جو ہے ان کے حقوق کے نام پر حقوق جو دیے گئے، وہ صاحب میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، بات لمبی ہوگی، محض لالی پاپ ہے۔ اس کی منسوخی کے لیے، ایکٹ 74 کی منسوخی کے لیے اور مادہ کراچی کی منسوخی کے لیے، اور جیسا میں نے پہلے کہا آپ سے کہ جناب ایک آزاد جمہوری انقلابی حکومت کے قیام کے لیے اور یہاں ایک کانسٹیچوئنٹ اسمبلی کے قیام کے لیے 2 صوبوں پر، 2 آٹونومس صوبوں پر، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر جو آٹونومس صوبے ہوں ان پر مشتمل ایک آزاد جمہوری انقلابی حکومت کے قیام کے لیے آئیں 5 نومبر کو ہم مارچ کر رہے ہیں۔ جموں کشمیر کے وہ سارے لوگ مارچ کر رہے ہیں جو قیادت کی بحالی کے خواہاں ہیں، جموں کشمیر کے وہ سارے لوگ مارچ کر رہے ہیں جو ریاست جموں کشمیر کے 2 کروڑ انسانوں کے حق کے خود ارادیت کے دائی ہیں۔ آئیں 5 نومبر کو میں آپ ساروں کو دعوت دیتا ہوں، اوپر بیٹھے جو لیڈران ہیں ان کو دعوت دیتا ہوں، آہستگی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، دردمندی کے ساتھ، اور جو نیچے بیٹھے میرے نوجوان بھائی اور دوست ہیں، میری بہنوں کو ابھی پیچھے رکھتے ہیں، ابھی چونکہ بھائی زندہ ہیں، دوسرے معرکے میں بہنوں کو بھی کال کیا جائے گا، لیکن پہلے معرکہ میں سارے بزرگوں کو، سارے نوجوانوں کو، سارے غیرت مندوں کو، سارے باجردوں کو اور ان ساروں کو جو ریاست کی وحدت پر یقین رکھتے ہیں، جیسے کہا نذیر نازک صاحب نے
پارٹیوں کا ادغام نہیں ہو سکتا، منیمم پارٹس پر آئیں، اور میں سمجھتا ہوں اس پہ کنسنسس ہے، ان تینوں پارٹس پہ کنسنسس ہے، اور اگر یہاں کسی کی پرسنل ایگو آڑے نہیں آتی تو آئیں، بزرگ آئیں، نوجوان آئیں، ہم نے راولہ کوٹ سے چلنا ہے، 5 نومبر کو اسلام آباد کی طرف چلنا ہے، اور ہم نے کہا ہے ہم نے پارلیمنٹ ہاؤس جو ہے پاکستان کا وہاں جا کر فریادی بننا ہے، احتجاجی بننا ہے، ہم نے وہاں دھرنا دینا ہے۔ اس لیے جو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، آئیں اتحاد کی طرف، یکجہتی کی طرف، اور کہتے ہیں عالمی سامراج کا راستہ روکنے کے لیے اور ریاست جموں کشمیر کی وحدت کی بحالی کے لیے اور تقسیم کے راستے میں چٹان بننے کے لیے اور آزادی، خودداری اور خوشحالی اور باوقار مستقبل کے لیے آئیں، ہم سارے ایک ساتھ مل کر چلتے ہیں۔ شکریہ جی، بہت بہت شکریہ۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد جرمنی کے ایک سائڈ پہ تو انقلاب ہو رہا تھا، دوسری سائڈ کو خبر نہیں تھی۔